بن جائے. اللہ کا ولی بننا آسان نہیں ہے، لیکن جو اللہ کا ولی بن جائے اس کا بڑا مقام. کیونکہ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے. جو بندہ نیک ہو جاتا ہے، متقی پرہیزگار ہو جاتا ہے، وہ بندہ اللہ کا دوست بنتا ہے. جب بندہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، میرا بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کا دوست بن گیا، تو پھر وہ بندہ جو کہے گا اللہ وہی کر دے گا. جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے، جس سے بات ہے بخاری شریف کے حدیث سے بات ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب بندہ نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب بندہ میرے قریب ہو جاتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا بازو بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا دماغ بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس کے دل میں خیال آتا ہے. اب اللہ نے حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ، اللہ اس کا پاؤں، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے. اور یہاں سوال یہ پیدا ہوا، سوال کیا ہوا کہ اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے، اللہ تو دیکھنے سے پاک ہے، اللہ تو پاؤں سے پاک ہے، تو پھر اللہ ولی کا ہاتھ کیسے بنتا ہے، اس کا پاؤں کیسے بنتا ہے، اس کی آنکھیں کیسے بنتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھتا تو بنتا ہے لیکن نور خدا سے نہیں، پکڑتا تو بنتا ہے لیکن طاقت رحمانی ہوتی ہے کہ وہ بندہ جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے وہ کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا. جب بندہ اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اب وہ بندہ کوئی کام اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا. اس سے ولی ہے. اب قرآن کریم میں سورۃ المائدہ کی آیت ہے انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وہ لوگ جو میرے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ورسولہ وہ اللہ کے رسول کے دوست ہیں، والذین آمنوا ایمان والوں کے دوست ہیں، تو اللہ ان کا ولی ہے. اور وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں. جو بندہ اللہ ولی کی صفات قرآن میں بیان فرما رہا ہے کہ جو بندہ ولی ہوتا ہے وہ کوئی بھی کام خلاف شرع نہیں کرتا. اور جو بندہ اللہ کے قریب ہو گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اب اللہ اس سے انعام کیا دیتا ہے. انعام ہے نا، تیرا بندہ دنیا اندر پکا کوئی کام کرے اور انعام لگتا. اب جنہیں بندہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کو کی نام دیتا. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون نہ وہ پریشان ہوں گے نہ وہ غمگین ہوں گے. تو کیا پتہ چلا؟ جو بندہ اللہ کا دوست بن گیا، اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کے قریب ہو گیا، اب اللہ اس سے انعام یہ دیتا ہے، اس سے نہ دنیا میں خوف ہوتا ہے نہ اسے آخرت میں خوف ہوتا ہے.
سمجھ آ رہی ہے نہ بولے ہی بولو۔ اور اگلی آیت کریمہ یہاں تو اللہ نے فرمایا ولی وہ ہے جو ولی اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں، نہ وہ پریشان ہوں گے نہ ان پر کوئی غم آئے گا۔ اگلی آیت کریمہ اللہ نے فرمایا اور ولی کون ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتا ہو۔ جو بندہ اللہ کا ولی بن گیا نہ اسے کوئی ہے نہ وہ پریشان ہوگا۔ اب جو بندہ ولی بن گیا، ولی کون ہوتا ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا جیتا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہو، پنجابی تفسیر ہے اور 120 ہوگی، جیتا کوئی کام شریعت کے خلاف نہ ہوئے، اسلام کے خلاف نہ ہوئے، وہ ولی۔ ایک بندہ کوئی میں ولیاں اور غازیاں پڑھے اور وہ داڑھی کوئی نہیں، وہ والا ولی ہے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وکانوا یتقون، ولی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرے وہ ولی ہے، اس کو ولی کہا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا ولی بن گیا، اللہ کا دوست بن گیا، اللہ سے ڈرنے والا بن گیا، تقوی اختیار کرنے والا بن گیا، اب اس کا کیا انعام ہے؟ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ نے فرمایا ان کے لیے بشارت ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، اللہ جو فرما دیتا ہے اللہ ویسے ہی کرتا ہے۔ دنیا کے اندر لوگوں کے وعدے بدل جاتے ہیں، لوگوں کی زبانیں بدل جاتی ہیں، لیکن جو اللہ فرما دیتا ہے، اللہ نے جو فرما دیا، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ مطالعہ کریں تاریخ کا، جو اللہ کے ولی گزرے آج کے دور میں اس مہینہ میں ہمارے لاہور کی عظیم ہستی حضور داتا گنج بخش جویری علی بن عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا اس سے بات بتایا جاتا ہے۔ آپ کی آپ سیرت کا زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا۔ داتا صاحب خود فرماتے ہیں، داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے مجھ پر نماز فرض ہوئی، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، میری کوئی نماز کی قضا نہیں ہوئی۔ نماز چھٹنا میں بڑی دور کی گل ہے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں کشمیر منظور کے اندر کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں، آگے آپ نے دیکھا کہ میں نے بہت سارے ملکوں میں سفر کیے، بہت سارے میں نے سفر کیے، اس سفر کے اندر بھی کبھی میری نماز قضا نہیں۔ یہ اللہ کے ولی ہیں جن کا ہر قول ہر فعل اللہ کے حکم کے ساتھ ہو، قرآن کے مطابق ہو، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور جس کا حکم قرآن کے خلاف ہو، مصطفیٰ کے فرمان کے خلاف ہو، وہ دھوکے باز، فرادیہ اور جادوگر مکار ہو سکتا، اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ حضرت باجی اسلامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ماں سے اجازت مانگی کہ اب میں آپ مجھے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، میں اللہ کا دوست کرنا چاہتا ہوں۔ 30 سال آپ جنگلوں میں چلے گئے، اللہ کو یاد کرنا، وہاں ریاست کرنا، مجاہدات کرنا، 30 سال ہو گئے لیکن ولایت نہیں ملی۔ ایک دن امان نے فرمایا تھا اے باعزید جب اللہ کے قریب ہو گیا تب میرے پاس آ۔ اب 3 سال ہو گئے، دل
میں خیال آیا کہ ماں کا تو حال پوچھے، 30 سال ہو گئے گھر سے باہر ہوں، تو ماں کا کیا حال ہے؟ تو آپ گھر میں آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ میں بایزید ہوں۔ ماں نے دروازہ کھولا، ایک رات ایسی آئی کہ والدہ نے پانی مانگا، گھر میں پانی نہیں تھا، تو آپ نے مشکلہ اٹھایا، سردیوں کی رات تھی، پانی لینے چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے کنویں سے پانی نکالا، جب پانی نکالا، کنویں سے پانی نکالا تو پیالے پر پانی لے کر آئے ماں کے پاس، سردیوں کی رات، ٹھنڈی رات۔ جب دیکھا تو والدہ محمد سو گئی۔ میں بتانا چاہتا ہوں ولی کون ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب کیسے ہوتا ہے؟ آپ کو کہ رات پڑھا دیے نہ ہونا 40 دن آتے تھے، 40 سال نہیں آتے، نہ نماز آتے آتے نہ ہونے جا ولی ہے، یہ پڑھا دیے سارے ایک تو ولی۔ تو آپ نے پانی لے کر آئے، جب دیکھا کہ ماں آرام کر رہی ہے تو یہ دل میں خیال آیا کہ میں اگر ماں کو اٹھایا یہ ماں کی نیند خراب ہو۔ اب یہاں بتا دیا کہ والدین کا احترام کیا ہے، والدین کا احترام کیا ہے۔ صبح ہوئی، والدہ اٹھی اپنے معمول کے مطابق، جب دیکھا بایزید پانی لے کر، آپ نے پانی کو پیڑ کے ساتھ لگایا ہوا ہے، اس سجدے کے اندر یہ پانی ٹھنڈا بھی نہ ہو، پانی گرم رہے۔ جب دیکھا آپ نے، ماں نے دیکھا بایزید تو سویا نہیں، ساری رات جاگتا رہا۔ اب بایزید نے کہا اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لینے کے لیے گیا، جب میں واپس آیا تو آپ سو گئی، تو میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ آپ کی نیند خراب ہو جائے، ساری رات میں پانی لے کر کھڑا رہا۔ اب ماں کا کلیجہ، ماں کی رحمت، ماں کی ممتا جوش میں آئی۔ ماں نے دعا کی یا اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جائے۔ جب ماں نے جملے ارشاد فرمائے، ماں نے کہا کہ میں اس سے راضی ہوں، یا اللہ تم بھی اس سے راضی ہو جا، اللہ نے پورن ولایت ہوں۔ آپ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جو چیز مجھے 30 سال نہیں ملی وہ ماں کی دعا سے اللہ نے عطا کی۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، اسی ہاتھ چوندے امیراں دے ٹھیک ہے، ہاتھ چومو خدمت کرو دعا کراؤ، لیکن جی دعا ساری ماں جو نے کر رہی ہے نا یہ وہ دعا بھی نہیں کرتی، کیونکہ والدین کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اب بایزید بستامی کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے دور میں ایک بندہ ہے، لوگوں نے کہا بڑا اللہ کا ولی ہے، بڑا اللہ کا دوست ہے، آپ نے شورا سنا، نام سنا آپ نے کہا کہ میں انہیں میرے گھر ہوں نا، دیکھا میرا اللہ کا ولی ہے، کتوں آیا؟ آپ لے کے لیے گئے، اس کو دیکھا مسجد کے اندر داخل منہ لگ گیا، میں کھبا گیا اندر کر بایاں پاؤں مسجد میں داخل کر لیا۔ اب بایزید بستامی نے فرمایا کہ جڑا بندہ سنت دا تارک ہے انہوں آئی نہیں پتا مسجد داخل کیتا ہوا او نہیں کیتا ہو سکتا۔ آج جو ایک سوٹی چیک کر لو اندر پراڑیے بول سونا جنگل باغ اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگ کر رہی ہو جو روکے
ارے بیڑیے آ گیا بیڑیے ساڈا ایمان کا واسطے ایک کسوٹی چیک کر لو جڑا بندہ اپنا کام دین دے خلاف ہے شریعت کے خلاف ہے اور جادو کا فرمانیہ ہو سکتا نہیں کیونکہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھو ایک 20 سال گارنٹی ایسی مدینے جائے گا نماز پڑھو 20 سال نماز مدینے کے بعد روٹی کو کھا رہے ہو اور جو بندہ نماز کا پابند نہیں نماز نہیں پڑھتا وہ بتائیے کیسے ولی ہو سکتا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کو اللہ نے مقام ولایت عطا فرمایا ایک دن ایسا آیا شیطان آ گیا گمراہ کرنے کے لیے اور شیطان نے کہا اے عبد القادر تو نے میں تمہارا خدا ہوں تو نے مجھے بڑا راضی کر دیا ہے بڑی میری عبادت کر لی ہے اب میں تم کو نماز امام کر دیتا ہوں آج کا تو نماز نہ پڑھو تو میں اعوذ باللہ من الشیطان تو شیطان ہے تو فرمایا اللہ نے مصطفیٰ کو نماز امام نہیں کی تو امام الانبیاء ہے ان کو نماز امام نہیں کی ہم پر 5 نماز فرض ہے مصطفیٰ پر 6 نماز فرض ہم نے 5 پڑھی ہے حضور پر 6 فرض تھی تو فرمایا کہ اللہ نے حضور کو نماز معاف نہیں کی تو میں کو پھر شیطان نے بات کہا قادر تجھے میرے علم نے بچا لیا تو کہا لئین بار کرتے مجھے میرے خدا نے اور یہ ولی ہوتے ہیں ابو دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ لاہور میں آئے تو آپ نے دین کا کام شروع کیا آپ نے لاہور میں آ کر جب دین کا کام شروع کیا مخالفین آئے بہت سارے بادشاہ نے آپ کو روکا بڑا ظلم ہوا جب آپ لاہور میں آئے تو آپ نے لاہور میں آ کر مسجد تعمیر کی جب مسجد تعمیر کی تو وہاں کے جو علماء حضرات تھے انہوں نے کہا کہ بابا آیا اپنا بابا نے کہا مسجد بنائی ہے قبلہ ٹھیک نہیں ہے ایک قبلہ صحیح نہیں ہے جب داتا صاحب علم ہوا کہ لوگ کہتے ہیں ہمارا قبلہ ٹھیک نہیں ہے آپ نے کہا مسجد کو بننے مسجد تعمیر ہو جب مسجد بنانے گئی مکمل ہو گئی مسجد اب داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لاہور کے سارے علماء کی دعوت دی سب کو بلایا مسجد میں جب مسجد میں آئے تو آپ نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز میں پیچھے بنا وہ کہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے اور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز پڑھائی 2 رکعت اور دعا کی یا اللہ یہاں لانا میرا کام تھا اور ان کے دل پھیرنا تیرا کام ہے تب داتا صاحب نے نماز پڑھائی تو اللہ نے سامنے کعبہ کر دیا سارے علماء کرام نے لاہور کے بیت اللہ کو دیکھا اب انہوں نے یہ کہا کہ تمہاری مسجد ٹھیک ہے سارے ساری مسجدیں شہید کیتیاں دوبارہ مسجد میں اب اللہ کا ولی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کا ولی فرما دے اللہ ایسا بخاری شریف کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے پہلی قوم کا واقعہ بیان کیا حضور نے فرمایا 3 بندے سفر کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں ایک غار آیا اور تینوں نے کہا کہ رات یہاں قیام کرتے رات وہاں ٹھہر گئے اب کیا ہوا پہاڑ سے پتھر گرا اور غار کا منہ بند ہوا جب غار کا منہ بند ہو گیا اور تینوں اللہ کے ولی تھے تینوں اللہ کے دوست تھے اور تینوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ یہ مصیبت ٹال دے
ایک بندے نے کہا یا اللہ میں وہ بندہ ہوں میں انسان ناراض کو پہلے اپنے والدین کو دودھ دیتا ہوں اور دودھ بعد میں پیتا ہوں. یا اللہ ایک رات ایسی ہے جب میں دودھ دینے کے لیے والدین کے پاس گیا میرے والدین آرام کر رہے تھے تو میں نے سوچا والدین کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا. ساری رات میں پڑا رہا جب صبح ہوئی والدین بیدار ہوئے میں نے ان کو دودھ پیش کیا. یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے مصیبت کو ٹال دے. اگر یا اللہ اس میں تیری رضا شامل حال ہے یہ کام تیرے لیے میں نے کیا ہے دو نمبری نہیں ہے دلاوا نہیں ہے فراد نہیں ہے یا اللہ مصیبت اتار دے. تو جب باقی تھوڑا سا دوبارہ کیوں گیا. اور دوسرا بندہ اس نے کہا یا اللہ میری چاچا ساتھ بہن کی اس کے حالات ٹھیک نہیں تھے. جب وہ میرے پاس پیسے لینے کے لیے آئی پیسے لے اور میاں میں گزر کر میرے دل میں شیطانی خیال آ گیا میں آؤں گیا کہ ہاں پیسے دینا ہے کہ میری خواہش پوری کر. جب وہ میں اس کے قریب ہوا تو میں اللہ سے ڈر گیا اللہ کا خوف آ گیا. میں نے اللہ کے لیے اس کو جانے دیا. اب یا اللہ یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے تو ہم سے مصیبت کو ڈال. اب وہ دعا کی دوسرے بندے نے دروازہ تھوڑا سا اور کھولا. اب تیسرے بندے نے دعا کی یا اللہ یا رب العالمین میں نے ایک مزدور کام کے لیے لگایا جب اس کی مزدوری پوری ہوئی میں مزدوری دینے لگا وہ مزدور چلا گیا مزدوری نہیں دی تو میں نے کیا کیا میں نے اس کی مزدوری سے جانور خریدے بکریاں بیڑیں اور اونٹ خریدے اور آہستہ آہستہ مال بڑھتا مال زیادہ ہوتا. جب مال زیادہ ہو گیا اس کے ریور بڑھ گئے بکریوں کے اونٹوں کے اور بیڑوں کے. وہ بندہ مزدوری لینے کے لیے آیا. جب وہ بندہ آیا تو میں نے کہا یہ سارا مال تیرا ہے. وہ بندہ کہنے لگا یار میری مزدوری تو اتنی سی تھوڑی میرا مذاق کرتا ہے. تو میں نے کہا اللہ کے بندے سارا تیرا مال ہے تیرے مال سے میں نے کاروبار کیا ہے اب یہ مال بھی تیرا ساتھ لے جا. یا رب العالمین اگر میں نے یہ کام خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے مصیبت کو ٹال دے. حضور نے فرمایا وہ پتھر سیرپر ہو گیا دروازہ کھل گیا تینوں بار. اب پتہ چلا حدیث پاک سے جو بندہ خالصتاً اللہ کا دوست ہو اللہ کا ولی ہو تو جو کہے اللہ پورا کر دے. اللہ رد نہیں کرتا. اسی بات کے اشعار شریف کے حضور نے فرمایا کہ بہت سارے اللہ کے بندے ایسے ہیں اگر وہ کسی کام پر قسم کھا لے تو اللہ ان کی بات کو رد نہیں کرتا پورا کر دیتا. آگے مقام کیسے ملتا ہے؟ داتا صاحب رسول مجموع میں لکھتے ہیں کہ جب مرید آئے پیر کے پاس ان تین کام کرا سب سے پہلے دیکھے یہ اندر محبت ہے لوگوں کا پیار کرنا پیار دعائی کرنا صلہ رحمی کرنا نہیں کرتا. اس کے بعد اگلا اسٹیپ ہے وہ دیکھیے بندہ اللہ کے قریب کتنا ان عبادت سے ان ورد سے اگر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے ٹھیک ہے. یا یہ تینوں کام کر لے اس کے دل میں خود کے خدا کی محبت بھی ہو اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہو اللہ کے قریب بھی ہو تب اس سے پیار کرو. اب کامل
پیر وہ ہوتا ہے، اگر آج کل پیر کا عمل نہیں ہے الحمدللہ اللہ ماشاءاللہ پیرا نے بلے چاہی کوئی نہیں، پینا آسانے آنے آج کل پینا نے تباہ کرتا سامنے کیوں؟ اب مزارہ اندر نہ ٹول جائے گا، نہ پگڑا جائے گا، نچنا ٹپنا جائے گا، نہ وہ مطلب جانا جائے گا، بے پردہ ہو گیا، یہ سارے کام دربارہ ہوتے ہو۔ اور دوسری گل یہ ہے کہ دربار دیا کہ چندہ پڑھنے پیسے دنے اللہ نے مجھے بابا جی تے قبر دے کر انہوں نے پیسے کی کرنے اسی وہی پیسے مسجد نو دے دیے، غریب نو دے دیے، مدرسہ بنا دیے، وہ سارے پیسے سادے ہو گیا ریاسیاں ہو کر ان داتا صاحب کی نہیں کرے ان کروڑا روپیہ انہوں نے کرنا سارا پیسہ کتنے جا رہا محکمہ باپ میں ہو جا رہا۔ اس لیے مزارات کا جو غیر صحیح کام ہے وہ اہل سنت میں نہیں ہے، نہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے جو مزارات پر جا کر غیر صحیح کام کرتا۔ اعلی حضرت الشاہ امام احمد الرحمن فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا کتاب رضویہ اندر کہ جا بندہ مزار پر حاضری دینے کے لیے جائے 10 قدم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو، 10 قدم پیچھے کھڑا ہو، وہاں باقیہ خانی کرے، دعا کرے، وہاں سے واپس آئے۔ اور ایک یاد رکھو اہل سنت البدعہ بتا جا رہا یہ کام کوئی اوپر کرتے ہیں بنا وسیع ہو رہے ہیں کہ مزارات سجدے کر دیا، حالانکہ اہل سنت کے نزدیک جو بندہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرے عبادت کا بندہ مشرک ہو، اللہ کے علاوہ جو بندہ کسی کو سجدہ تعظیمی کرے وہ حرام ہے۔ اور جڑا بندہ ساڈا دے مسئلہ کے یاد مزارات میں جاؤ پیشیاں کی دعا کر کے آ جاؤ، یہ نہیں ہے بندہ سجدہ کر لے تو دربار جملے کوئی سارے سنی ہوتا ہے، ایک بندے کے نال حکم کل نہیں لگتا، کیوں کہ بندہ جہال اور پتہ ہی نہیں ہے۔ اگر ساڈا بھی عالم دین کرے پھر گل کرو گا، جڑا بندہ ہوتے ہی جہالم دین کا پتہ ہی نہیں ہے وہ بندہ اگر دربار چوم لے اور چومے چمنا جائے اب کوئی نہیں ہے لیکن نہ چمنا بہتر ہے۔ اگر وہ بندہ چوک جائے اسی یہ نہیں کہنا کہ سارے سنی جاتا ہے، ایک زیادہ کم شیعہ حضرات کرتے ہیں دوبارہ ہوتے جا کے سجدے کرنے ہوتے طواف کرنا، بیت اللہ دوبارہ کسی کا طواف ہے ہی نہیں، اور جڑا بندہ ہے کام کرتا دوبارہ ہوتے جا کے سادہ ہونا کوئی تعلق نہیں ہے، سادہ کوئی تعلق نہیں ہے اور نال کیوں سادہ عقیدہ ہوا جو صحابہ کرام کا جو حضور کا عقیدہ ہے، جو تابعین کا اولیاء کرام کا عقیدہ ہے، جو مصطفیٰ نے فرما دیا آپ اس پر عمل کریں، اور ہمارا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، ہمارا عقیدہ حدیث سے ثابت ہے، وہ عقیدہ اہل سنت صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اور اس لیے اب یہاں اعتراض ہوتا ہے قرآن کریم کے اندر جب قرآن پڑھتے ہیں سورۃ العبسہ 30واں سپارہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو بیٹا باپ سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، دوست دوست سے بھاگے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوئے گا، ہر بدل اپنی اپنی پیری ہوئے گی۔ لیکن اسی قرآن کے اندر ہے آپ سورۃ الزخرف اٹھائیں 25واں سپارہ ہے، اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جب قیامت کا دن ہوگا گہرے دوست دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، مگر جو متقین ہوں گے وہ دشمن نہیں بنیں گے، وہ تمہارے کام آئیں گے۔ اب قرآن میں اللہ فرما رہا ہے، ہمارا کتاب قرآن سے ثابت ہے، اللہ قرآن میں فرما رہا ہے جو قیامت کا دن ہوگا باپ بیٹے سے بھاگے گا، ہر کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہوگی،
مگر جب قیامت کا دن ہوگا جو متقین ہوں گے، صالح ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، وہ ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس لیے دنیا اندر یاری رہو وہ ساتھ دینا، دادا صاحب دینا، اللہ کے ولیاں نہ یاری رہو، علماء نہ یاری رہو، یہ سارے بات جو کام ہو اولیاء کرام شفاعت کریں گے، علماء کرام فاضل کرام شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ جڑا بچہ کچا بچہ فوت ہو گیا وہ بچہ بھی اپنے والدین جنت لے کے جائے گا۔ جو قرآن کریم کی آیات ہے نا کہ نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی ان کا حنفی ہوگا، وہ کفار کے لیے ہے۔ جو بندہ کافر مر گیا، اس کا خاتمہ ایمان کا نہیں ہوا، کافر مر گیا اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کا کوئی حمایتی نہیں ہے، اور قرآن کے اندر ہے اگر جو کفار دنیا کے برابر سونا بھی اللہ کو دے دیں اللہ تاکہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن جو متقین ہیں پرہیزگار ہیں وہ اللہ کی رحمت سے اللہ ان کو بخشے گا، مگر جو گناہ گار ہوگا اللہ جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر بھی مسلمانوں کو وہاں سے نکال دے۔ اور سیدہ زیدہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آخری واقعہ ہے لونڈی کنیز۔ یہ واقعہ حضور داتا صاحب کا سنما جو میں لکھا ہوا آپ کی حضور کی بارگاہ میں حضور نے فرمایا کہ اے زائدہ تو بہت دنوں کے بعد میرے پاس آئی ہے، جلدی ملنے کے لیے آیا۔ آپ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں آپ کو ایک واقعہ بتانے کے لیے آئی، تو آپ فرمایا بتا زائدہ کیا واقعہ ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ میں جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے گئی تو میں نے لکڑیاں کاٹ کر پتھر پر رکھا، جب رکھی تو میں نے دیکھا ایک گھوڑے پر سوار آسمان زمین کی طرف آیا۔ جب وہ سوار میرے پاس آیا اس سوار نے آ کر کہا کہ جا کر اس سوار کو یہ بات بتا دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امت کے ایک حصہ کو نا بغیر حساب کے بخش دے، دوسرا حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا حساب کو آسان کر دے، اور تیسرا حصہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کی شفاعت سے بخش دے۔ اب اگلا واقعہ جب یہ بات بتائی اس سوار نے تو فرماتی میں لکڑیاں اٹھانے لگی تو لکڑیاں مجھ سے بھاری ہو گئی، اٹھائی نہ گئی۔ اب سوار نے پتھر کو کہا کہ لکڑیاں ساتھ لے جاؤ، اور وہ پتھر لکڑیاں میرے گھر لے آئے۔ اب حضور خوش ہوئے، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا انسانوں کو کرنا پڑنا، اتنا معافی لگتی ہے۔ یہ جنت سوکھی نہیں ہے، کوئی نہ نماز آتے آن صلی اللہ نہ کوئی حاجی سے بات اللہ معاف کر دے، اللہ معاف نہیں کرے گا انسانوں کو کرنا پڑنا، وہ محنت درکار ہے، محنت کریں گے تاکہ اللہ معاف کرے گا۔ شفاعت مصطفیٰ کیا شفاعت یہ ہے کہ بندہ کوئی کام کرے اور کمی رہ جائے، تائی رہ جائے، حضور کہیں گے یا اللہ کیوں معاف کر، یہ نہیں کہ بندہ کوئی صحیح مصیبتیں نہیں بڑھے گا اور پریاسی داری کرتا ہون کرے اللہ معاف کر دے گا، اللہ کی مرضی ہے، اللہ معاف کرے گا اللہ۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم مسلمان ہیں ہم صاحب الدین کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے، نماز کی پابندی کریں، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، والدین کی اطاعت کریں، اولیاء کرام سے پیار کریں، یہی ہمارا دین ہے۔ اور قرآن کریم کی تعلیمات کو اپنائیں، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ان بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔